जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी रूहानी एंड देसी इलाज में जी दोस्तों, आज कुश्ता सैंखिया जी। सैंखिया का कुश्ता नहायत ही कामयाब और ज़बरदस्त, जो आपको महंगे से महंगे कुश्ते बनाने से आपको ये अकेला ही काम देगा और आसानी से बनने वाला। कोई इसमें इतनी मेहनत नहीं है, कुछ भी नहीं है, और काम इंशाल्लाह आपको जहाँ खल 36-38 घंटे 72 घंटे ये इसकी सैंखिए की करनी पड़ती है, वहाँ आपको ये काम देगा। तो इतना लाजवाब है जी। तो बहुत ही अच्छी और चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है। तो इसके मैं फ़ायदे भी आपको बता देता हूँ कि जो पट्ठों की कमज़ोरी है, जो आदमी बिल्कुल बेड छोड़ के भी बाथरूम तक नहीं जा सकता, जिसके पट्ठों में इतनी कमज़ोरी होगी, चाहे वो 80 साल का है, 70 साल का है, तो चाहे 30 साल का है, तो कोशिश करें इसको 30-35 साल वाले ऊपर वाले को दें, कम वाले को नहीं देना आपने। इसकी ये एहतियात करें आप कि इसको आप 30-35 साल 35-30 साल वाले को भी उसको देना जो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो जिस्म को किसी और चीज़ से हो जाए तो वो उसको ना दे। तो जो पट्ठों की कमज़ोरी है, कुब्ते बाह है, बिल्कुल चलने फिरने से कमी है, जो बिल्कुल मर्दाना ताकत उसमें नहीं है, तो उनके लिए लाजवाब, तो वाकई ये लाजवाब है जी। 100% नहीं काम करेगा, 101% काम करेगा। तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जी। तो आसानी से बनने वाला है। तो मेरी कोशिश है कि आसानी से अच्छे जो आम सादा हकीम भी इसको बना सके जी। तो उसके लिए जी बिल्कुल आप इसको बनाएं, आसानी से बनाएं, और फिर इसके रिज़ल्ट देखें। तो बड़ी बड़ी खरलें करने के बाद भी तो रिज़ल्ट आता है उनका, चलो वो अपना हिसाब है, लेकिन ये मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताता हूँ। तो आप लेंगे जी 2 तोला सैंखिया। सैंखिया मैं पहले भी बता चुका हूँ जी। कानी लें तो कानी अगर आपको नहीं मिलता, तो मुश्किल से मिलता है, तो आप इसको क्या करें जी, यही वाला ले आएँ जो 20 रुपये 30 रुपये वाला मिलता है बाज़ार से, लेकिन उसको ढूंढ के छान के थोड़ा अच्छी किस्म का निकल आता है उसमें से, तो वो आप लें। तो उसको आप ला के तो उसको दूध में उबालें को 2 घंटे। समझ लें कि 20 ग्राम लिया आपने, तो 2 से 2.5 किलो 3 किलो तक दूध उसमें डालें गाय का, तो बेहतर है। अगर ना मिले तो फिर भैंस का। पहले कोशिश करनी है जहाँ तक भी मिले तो गाय का दूध लें, तो उसकी अपनी खसूसियत होती है। तो अगर बिल फ़र्ज कहीं नहीं मिल रहा, बिल्कुल नहीं मिल रहा, तो फिर आप भैंस का दूध लें। उसमें आप उसको 2-2.5 घंटे इसको उबाला कराएं और दूध भी फेंक दें। उससे ये निकाल के आप इसको क्या करें कि आक का दूध लें, उसमें आप इसको डुबो के रखें जी। तो जब वो दूध फट जाए तो अगला दूध डाल दें वो निकाल कर। तो इस तरह आप इसको अगर 21 दिन तक रख देंगे तो फिर क्या ही बात है जी, क्या ही बात है। कुदरती तौर पर आक के दूध में भी सैंखिया होता है, तो इसमें ये बिल्कुल एक अच्छी चीज़ बन जाती है सैंखिया। वहाँ ही काफ़ी इसमें ताकत आ जाती है आक के दूध में। तो यहाँ तक जी आपका ये तैयार हो गया। तो आपने क्या करना है जी, 100 ग्राम सुहागा लेना जी। सुहागा इसको पीस लें अच्छी से, और 100 ग्राम मीठा सोडा। मीठा सोडा नहीं अभी मेरे पास, तो मैंने वैसे ही ये प्याली रख दी है, बर्तन रख दिया। तो 100 ग्राम आप लेंगे मीठा सोडा। मीठा सोडा वहाँ से लें जिस दुकान से लें, या पंसारी से लें, या करियाने वाले से लें, या जनरल स्टोर से, जिसका करियाना काफ़ी मकदार में रोज़ाना चलता हो, उसकी मतलब उसकी जो है बिक्री वो काफ़ी ज़्यादा होती है, उसके पास गाहक ज़्यादा आते हों, तो क्या है कि वो आता जाता रहता है उसके पास से नया मीठा सोडा। तो वैसे पड़ा पड़ा उसमें जो करंट हो जाता है ना, वो करंट ख़त्म हो जाता है मीठे सोडे में। तो मीठे सोडे के जो उसमें वो ताज़ा लें, उसमें करंट होता है जी। तो मीठा सोडा आप लें तो 100 ग्राम ये ले लें, 100 ग्राम वो ले लें, दोनों को बराबर, मतलब इसको भी पीस लें, वो तो पहले पिसा हुआ, दोनों को मिला लें। ये आपका 200 ग्राम हो गया। तो मैं कुजी भी रखना भूल गया, आप कुजी लें एक, तो समझ लें कि ये कुजी है, तो कुजी के आधा नीचे बिछाएं, तो बीच में ये रखें, ऊपर ये कुजी इतनी आपने लेनी है कि उसमें ये चीज़ें पूरी फिट आ जाए। सुहागा तो फूलता है लेकिन फूलने नहीं देना,
اس کو جو طریقہ ہے نا وہ اسی طرح سے ہے کہ اس کو آپ اوپر سے اگر آپ کے پاس خالی جگہ بچی ہے تو کوئی چھوٹی ٹھیکری وغیرہ لے کے کوئی ایسا اس کے اوپر جو جہاں تک آپ کی وہ کچی چھوٹی لے نا، تو جہاں تک وہ آپ کا یہ آ جائے تو پھر 10-20 گرام اوپر بھی آپ ڈال لیں تو کوئی اس میں حرج والی بات نہیں ہے کہ وہ اوپر زیادہ ہو گیا تو وہ آپ ڈال سکتے ہیں، لیکن اس سے کم نہیں لینا، یہ خیال رکھنا کہ اس سے کم نہ ہو، اس سے اوپر ہو تو وہ اس کے اوپر نہیں تو کم نیچے رہ گیا تو آپ اس کے اوپر کوئی ٹھیکری وغیرہ کوئی ایسی گولائی میں آپ رکھی ہوگی آپ نے پاس تو اس کے اوپر فٹ کر دیں، تو اس کو مضبوط گل حکمت کریں اوپر، پھر گل حکمت کرنے کے بعد کپر مٹی کریں۔ کپر مٹی کا مطلب جو اوپر کپڑا لپیٹنے کا مطلب ہوتا ہے نا، اس سے جو آپ نے مٹی اس کے اوپر گل حکمت کی ہے نا وہ پھٹتی نہیں، وہ اس کو مطلب اس میں دریڑے نہیں آتی، تو اس میں آپ اس کو اچھی مٹی لا کے رکھیں تو اس کو جو صحیح بالکل مٹی ہوتی ہے سرخ مٹی تو وہ بڑی کامیاب مٹی ہے، وہ اتنی جلدی وہ بالکل ٹوٹتی ہیں جس سے برتن بنتے ہیں، وہ کہیں سے آپ کو ملے تو آپ ادھر سے جتنی آپ سے آ سکتی ہے وہ تو آپ لا کے ایک سائیڈ میں گھر میں رکھ دیں تو کوئی ضرورت تو پڑتی رہتی ہے اس کی۔ تو کپر مٹی کریں، پھر دوبارہ اوپر کریں، پھر دوبارہ کریں، تین جب سوکھ جائے نا اچھے سے، مطلب دیکھیں آپ کے یہ سوکھ گیا تو سوکھنے کے بعد اس کو 8 سے 10 کلو کی آگ دینی ہے آپ نے جی، کوئی زیادہ آگ نہیں ہے، 3 مرتبہ اس کے اوپر کپر مٹی ہوگی تو 8-10 کلو، کوئی اس میں زیادہ آگ نہیں ہے، اور کیا ہے جی کہ اڑنے کا کوئی ڈر نہیں ہے کیوں اس کے اوپر وہ فٹ آ چکی ہے بالکل، وہ بند ہے وہ اس کو، اور آگ بھی اتنی زیادہ نہیں ہے، تو آپ کا انشاءاللہ جی آگ ٹھنڈی ہو جائے بالکل تو نکالیں تو انشاءاللہ وہ وزن نکلے گا 20 گرام آپ کا 2 تولے، تو اس کو پھر آپ لے کے آئیں کھرل میں، تو 50 گرام آپ ادرک کا پانی نکالیں، جو اس کو آپ بیٹھ جائے وہ نیچے بالکل اوپر سے صاف ہو جائے، نترا ہوا پانی جو مقطر پانی ہے وہ لے لیں، تو وہ پانی لے لیں، نیچے والی جو تہ بیٹھی ہوتی ہے وہ نیچے رہنے دیں، اس کی جو ادرک کی ہو جاتی ہے نیچے سفیدی ہوتی ہے اس کو چھوڑ دیں، آپ اوپر سے صاف پانی لے لیں، صاف مقطر جو ہوتا ہے نا پانی وہ لے لیں، لینے کے بعد دوستو اس کو کھرل میں قطرہ قطرہ ڈال کے آپ کھرل کریں، 1 دن لگ جائے 2 دن لگ جائے 3 دن، کوئی 50 گرام زیادہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اگر آپ کھرل کرنا بیٹھیں تو ہو سکتا ہے کہ 1 نہیں 2 دن میں ہو جائے، تو تھوڑا تھوڑا آپ وقت دیتے رہیں، تو اس کو آپ نے جب ہی کھرل کر کے اٹھنا ہے نا تو اس کو جو پانی اس میں اندر ہوگا نا وہ اس کو آپ نے کھرل کر کے اٹھنا ہے، یہ نہیں کہ اس میں تھوڑا سا پانی پھر رکھ دیا تو کہیں گے جی صبح کریں گے تو صبح تک وہ پانی سوکھ جائے گا، ایسے نہیں کرنا، اس کو کھرل کرنا ہے، کھرل کے ذریعے اس کو جذب کرنا ہے، ایسے اس کو اس کے بیچ میں گیلا گیلا نہیں رہنے دینا اس کو، یہ لازمی آپ نے رکھنا ہے کہ جو کھرل بتائی گئی ہے وہ کھرل کے ذریعے اس کو قطرہ قطرہ جذب کر دینا آپ نے، تو آپ کا 50 گرام یہ ادرک کا پانی کھرل ہو گیا تو پھر آپ 50 گرام نیمبو کا پانی لے لیں صاف، اوپر سے مقطر جو پانی جس طرح بظاہر نترا ہوا، تو اس طرح آپ اس کو بھی کھرل کریں، کھرل کریں تو جی آپ کی آپ اس میں اور چار چاند لگانا چاہتے ہیں کہ جی بالکل باقرن آگے کی چیز بن جائے بالکل، تو پھر آپ اس میں 50-60 گرام اس میں لہسن کا جو پانی ہے نا مقطر وہ اس میں کھرل کر دیں، تو کیا بات ہے جی، تو ویسے نسخہ تو ادرک اور نیمبو کے پانی میں تیار ہے جی بالکل، تو اگر آپ اس کو اور آگے لے کے جانے ٹاپ کلاس 1 نمبر چیز جس کی بالکل جو سوئی کے نکے کے برابر خوراک ہوتی ہے وہ آپ نے کرنی ہے، تو کیا بات ہے جی، تو یہ آپ کی تیار ہے، تو کوشش کریں اس میں آپ تھوڑا سا 10-20 گرام تک آپ اس میں جو چھوٹی الائچی ہے نا اس کے بیج کھرل کر کے اس میں ملا دیں، اور سفید کتھا کیا ہے جی، سفید کتھا اور جو چھوٹی الائچی ہے نا جی اس کی جو اگر کچھ 19-20 رہ گئی ہو، کچھ کمی کوتاہی رہ گئی ہو تو وہ اس کا جو ہوتا ہے نا وہ اس کو دور کر دیتی ہے، تو سینکھیے کے لیے ہمیشہ سے یاد رکھیں کہ اس کا اگر جوہر بھی لیں کچھ بھی چیز لیں تو اس میں چھوٹی الائچی کا جو بیج ہیں اس کے لازمی اس کے ساتھ استعمال رکھیں، تو پھر یہ ڈائریکٹ اٹیک نہیں کرتی، اگر کسی وجہ سے ہو جائے گا معاملہ تو پھر وہ روک لیتی ہے، چھوٹی الائچی کے بیج ہیں جو، تو اور سفید کتھا دونوں برابر مقدار میں، اگر یہ 20 گرام ہے تو 20 گرام ہی آپ یہ ملا لیں، 20 گرام ہی وہ ملا لیں، 20 گرام ہی وہ ملا لیں،
آپ کی تیار ہے جی، 1 نمبر دوائی تیار ہے۔ آپ اس کو بالکل خسخاس کا دانہ جو ہے جی، خسخس کا دانہ اس سے تھوڑا سا زیادہ کر لیں۔ تو مکھن میں دوائی کھلانے کا طریقہ یہی ہوتا ہے، کشتہ کوئی بھی ہے اس کو خالی پیٹ نہ دیں، اوپر پہلے چوری کھلائیں دودھ گھی والی اچھے سے، تو جب وہ تھوڑی دیر ہو جائے اس کو گھنٹہ آدھا گھنٹہ تو اوپر سے یہ کھلائیں۔ تو پھر کوشش کرنی ہے کہ شام تک مریض دودھ پیے اور گھی ملا کے پیے۔ تو آپ اس کو 7 8 10 سے 11 خوراک آپ کو دینی نہیں پڑے گی، تو 4 5 کلو روزانہ کا دودھ بالکل ایزی پیے گا، اس کو کوئی پتہ ہی نہیں لگے گا میرا دودھ کدھر جا رہا ہے، تو آسانی سے پی جائے گا۔ کھانا بالکل کم دیں، اور اس کو کہیں کہ 5 6 چوزے جو ہیں نا مرغے، جو مرغی کو ابھی ٹچ نہ کیے ہوں، تو وہ اس کو کہیں کہ پہلے ان کا بندوبست کریں، تو 1 دن چھوڑ کے 1 دے دیں۔ اگر مریض کی طبیعت اتنی نہیں ہے تو پھر اس کو آپ 2 دن کا وقفہ دے دیں، 3 دن کا وقفہ دے دیں، کیونکہ اتنی مقدار میں وہ خوراک کھا لے گا 3 دن میں، 3 دن میں وہ پچھلی خوراک پوری کر لے گا، دودھ گھی کھا کے آگے پھر 1 خوراک دے دیں۔ تو اس حساب سے آپ کر کے دیں گے تو انشاءاللہ آپ کی 10 سے 11 لاسٹ خوراک ہے، تو مریض کے چہرے کا رنگ اور تیسری خوراک میں وہ دیکھیں گے آپ کو کس طرح وہ بھاگتا دوڑتا ایکسرسائز کرتا آپ کو نظر آئے گا۔ اتنی طاقت ہے اس سینکھیے میں، اور اس میں بہت ہی لاجواب چیز ہے جی، زبردست چیز ہے۔ تو قوت باہ، پٹھوں کی کمزوری، چہرے کا کلر، تو ایک ہی دفعہ ایک مریض کو آپ دیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو ساری عمر یاد رکھے گا، وہ کوئی چیز بنا کے کسی نے دی ہے کو کچھ تھا، تو ایسا لاجواب کچھ ہے۔ لیکن مریض کو آپ جانچ پڑتال اس کی کر لیں، اس کو گرمی وغیرہ اس کی دور کر لیں، مسانے کی، جگر کی، میدے کا خاص خیال رکھیں، میدا اگر اس کا فٹ نہیں ہے، اور کھانا کھانے کے فوراً بعد کوئی بھی کشتہ نہیں دینا چاہیے، کیوں پھر وہ روٹی کے جو کھانا کھایا نا اس کے ساتھ ہی وہ ہضم ہو جاتا ہے، تو پھر اس کا رزلٹ نہیں آ جاتا۔ کھانا جب ہی ہضم ہو جائے تو اس کو برائے نام ہی پہلے کھلائیں، تو جب کھانا